Welcome, dear students, to the online class of Pakistan Studies for Class 9. First of all, many congratulations for your promotion to Class 9. And due to pandemic situation all over the world, we are going to deliver lecture or class through online facility. So, as you know, my name is Naik Nawaz Khan, and in class 8 we covered two chapters, chapter number 1 and chapter number 3. So come to the title page of the book, جس سے ہم اپنا کورس کور کریں گے. So dear students, as you know, that is Pakistan Studies book for class 9, and that is خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور. سو یہ خیبر پختونخوا بورڈ نے پشاور بورڈ نے یہ ریکمینڈ کیا ہے اور اسی سے ہم پورا کورس کور کریں گے. آپ لوگ جیسے جانتے ہیں کہ کلاس 8 میں ہم نے ہاف کورس پڑھا تھا اور ہاف کورس ہم اس میں کور کریں گے. تو آئیے کانٹینٹ پہ آ جائیں, آپ پیج نمبر 1 یعنی کانٹینٹ پہ آپ آ جائیں, یہاں دیکھتے ہیں. سو دیٹ از دا کانٹینٹ آف دیٹ بک. چیپٹر نمبر 1 دیکھیں, اس میں ہے آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان. تو یہ ہم کور کر چکے ہیں کلاس 8 میں, اور اس کے ہم ریٹن ورک بھی کر چکے ہیں. پھر اس کا ہے نمبر 2 میکنگ آف پاکستان, جس میں لاہور ریزولوشن, کیبنٹ مشن پلان, 3 جون پلان اور باقی بھی کرپس مشن ہو گیا, اور اس میں باقی بھی جتنے ٹاپکس ہیں ہم اس میں کور کریں گے. اور نمبر 3 پہ ہے, آپ دیکھ لیں, لینڈ آف پاکستان. اچھا, لینڈ آف پاکستان یہ بھی ہم کور کر چکے ہیں کلاس 8 میں, جس کا ہم ریٹن ورک بھی کر چکے ہیں اور آپ نے اس میں ایگزام بھی دیا ہے. اچھا, پھر اس میں ہے نمبر 4 ہسٹری آف پاکستان. تو یہ بھی کور تو نہیں ہوا, لیکن یہ ہم اس کلاس میں کور کریں گے. تو کلاس 9 میں ہم میکنگ آف پاکستان چیپٹر نمبر 2 اینڈ چیپٹر نمبر 4 ہسٹری آف پاکستان, تو یہ 2 چیپٹر ہم کلاس 9 میں کور کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئیے چلتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 2 میکنگ آف پاکستان. سو میکنگ آف پاکستان, یہ پیج ہے, پیج 14 پہ آ جائے شاباش سب. سو پیج 14 پہ آ جائے شاباش. پیج 14 پہ ہے چیپٹر نمبر 2 میکنگ آف پاکستان. سو میکنگ آف پاکستان مینس کہ پاکستان کیسے بنا. پاکستان تو بنا 1947 کو, بٹ اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا تھا بالکل. سو پیج نمبر 14 چیپٹر نمبر 2, بک کو لے سب کے سب شاباش, اینڈ بک سامنے رکھیں اور ساتھ میں پینسل بھی ہاتھ میں رکھیں. تو کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ ہو تو ساتھ آپ میں بتاتا جاؤں گا, وہ بھی آپ لکھتے جائیں. سو پیج نمبر 14 میکنگ آف پاکستان. میکنگ آف پاکستان مین پاکستان کیسے بنا. پاکستان بننے کا جو ایک پروسیس تھا. پاکستان تو ہمیں پتہ ہے 1947 کو بنا, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا تھا, مطلب اس کا پروسیس کیا تھا. ہر ایک چیز کے بننے کا ایک پروسیس ہوتا ہے, پھر ملک کے بننے کا ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل سٹرگل ہوتا ہے. تو وہ سٹرگل کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ مسلمانوں نے کس طرح وہ پروگریس سٹیپ بائی سٹیپ چلا آ رہا تھا, وہ آخر میں پاکستان 1947 کو آزاد ہوا. تو فرسٹ آف آل آپ آ جائے بالکل پیج نمبر 14 سٹارٹ پہ. اس کے کچھ مین پوائنٹس ہیں, میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاؤں گا. اچھا, تو بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا میکنگ آف پاکستان کا. سو کہتے ہیں کہ آفٹر دا ڈیفیٹ ان وار آف انڈیپینڈنس 1857 the Muslim leader tried to guide Muslims through the establishment of institutions like Aligarh, Deoband and Nadwatul Ulama. تو کیا ہوا کہ جیسے ہی 1857 کو وار آف انڈیپینڈنس میں ڈیفیٹ ہوئی, تو کیا مسلم لیڈر نے گائیڈ کرنا شروع کیا مسلمانوں کو تھرو انڈیپینڈنس. صرف انگریزوں سے نہیں, انڈین سے بھی. اس وقت تو 1857 سے تو یہ تھا کہ برٹش کی سلیوری سے ہم یا اس کے رول سے ہم نکل آئے, لیکن ساتھ ساتھ پھر آخر میں ہم جو ہندو سلیوری تھی یا ہندو جو کہ حکومت تھا, ان سے بھی ہم چھٹکارا حاصل کر سکے. تو کیا ہوا کہ 1857 کے بعد کیا ہوا, مسلم لیڈر نے, جو مسلمان کے بڑے لیڈرز تھے,
انہوں نے مسلمانوں کو گائیڈ کرنا شروع کیا. اور گائیڈ کس طرح شروع کیا؟ کچھ پلیٹ فارمس ہیں ان کے پاس. وہ پلیٹ فارم کیا کیا تھے؟ علی گڑھ کالج، دیوبند، یعنی کہ دیوبند جو کہ مدرسہ ہے آج بھی قائم ہے، یہ انڈیا میں ہے، جو جہاں پر مسلمان بہت سے مسلمان وہاں پر جاتے ہیں، پاکستان سے بھی، بہت سارے ممالک سے بھی، تو وہاں پر پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، علماء بنتے ہیں، مفتی صاحبان بنتے ہیں. تو یہ آج بھی ہے. اور ایک ہے ندوۃ العلماء، یہ بھی ایک مسلمانوں کا ایک ادارہ تھا تعلیم کا. تو یہ تینوں جو ہے جو کہ پلیٹ فارم سے کیا کیا مسلمان لیڈر نے یہاں اس کو یوز کیا اور اسی سے ہی مسلمانوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا، پن نمبر 2 پہ آپ دیکھ لیں. پن نمبر 2 پہ کیا ہے کہ پولیٹیکل ایفرٹس سٹارٹس ہو گئی. یہ پولیٹیکل ایفرٹس کس طرح کہ وہ اسٹارٹیڈ ان انڈو پاک سب کانٹیننٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس ان 1885. انڈین نیشنل کانگریس بنا 1885 میں، ٹھیک ہے نا. تو اسی کو بھی وہ ایک ایز اے پولیٹیکل اسٹرگل آپ کہہ لیں. فرسٹ اسٹیپ تھا تھرو انڈیپینڈنس فرام برٹش رولس. تو انڈین نیشنل کانگریس بنا 1885 کو. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اردو ہندی کنٹروورسی ان 1867 اینڈ ڈیسیژن آف پارٹیشن آف بنگال آلسو چینج دا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ آف دا مسلمس. سمجھ میں آئی بات؟ تو اردو اور ہندی کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ دونوں کیا تھے، ہندو اور مسلم جو تھے وہ تھوڑے سے کلوز آنے لگے تھے. وہ کس طرح؟ دیکھیے لائن میں، اگلے لائن میں دیکھ لیں کہ اسٹرگل اسٹارٹیڈ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا مسلم ود دا فارمیشن آف دا مسلم لیگ ان 1906. 1906 میں مسلم لیگ بنی. اچھا، یہ ایم سی کیوز ہے، ذہن میں رکھے کہ انڈین نیشنل کانگریس کیسے بنا، کب بنا، اور مسلم لیگ کب بنا. تو انڈین نیشنل کانگریس 1885 کو اور مسلم لیگ 1906 کو. اچھا، وہ انڈین نیشنل کانگریس تو بنا اس وقت، تو ایک پولیٹیکل اسٹرگل نہیں تھی، لیکن اس میں صرف ہندو شامل نہیں تھے، یعنی کہ انڈینس ہندو شامل نہیں تھے، اس میں مسلمان بھی شامل تھے انڈین نیشنل کانگریس میں. لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی مسلمانوں کو پتہ چلا کہ مطلب اس کے ساتھ زیادتیاں ہونے لگی کس طرح، تو پھر انہوں نے مسلم لیگ کی فارمیشن کی 1906 میں. اچھا، کہتا ہے کہ besides the establishment of a Muslim political party, the Muslims also tried to come to an understanding with Hindus and Indian National Congress. وہ کس طرح کلوز آنے لگے؟ لکھنؤ پیکٹ ہوا، لکھنؤ پیکٹ 1916 کو ہوا. لکھنؤ پیکٹ میں دونوں بیٹھ گئے ساتھ، ایک پالیسی بنائی. پھر کیا ہوا؟ خلافت موومنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھے 1920، یعنی کہ یہ 1919 سے سٹارٹ ہوا تھا. تو اس ڈیکیڈ میں یہ دونوں قریب آنے لگے تھے تقریباً، ہندو اور مسلم. بٹ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بٹ دا چوری چورا انسیڈنٹ. یہ چوری چورا یہ ایک انڈیا میں اس وقت ایک جگہ کا نام تھا. وہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. ایک پوری ہسٹری ہے اس کی، کس طرح انسیڈنٹ ہوا، مسلمان مارے گئے اور ایک فسادات شروع ہو گئے تھے. کہتے ہیں انسیڈنٹ ہوا ہندو مسلم ریوٹس ان کوہاٹ اینڈ دا ایشو آف ریبیلین آف موپلا ٹرائبس اینڈ براڈ دا گیپ بٹوین دا ہندوز. تو اسی طرح یہ چوری چورا انسیڈنٹ اور باقی جتنے بھی فسادات ہوتے چلے گئے، یہ کوہاٹ میں جو کہ بک میں لکھا ہوا ہے. تو ان فسادات کی وجہ سے جو مسلمان اور ہندو ان دونوں میں گیپ آتا گیا. اچھا، پھر کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا. پھر کہتے ہیں دا پرو ہندو موومنٹس لائک شدھی اینڈ سنگٹھن فردر وائڈن دا گلف. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ اس کی تھرو وچ کیا ہوا، اور بھی فاصلے بڑھے اس سے. اچھا، سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیں کہ ان 1937 پروونشل الیکشنز ہو گئے انڈیا میں 1937 میں انڈر انڈین ایکٹ آف 1935. تو پروونشل الیکشن ہو گئے. پروونشل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پروونس کسے کہتے ہیں؟ صوبے کو، یعنی کہ صوبائی الیکشن ہو گئے. ایک تو فیڈرل ہوتے ہیں نا، ملک کی سطح پر ہوتا ہے سینٹرل، اور ایک ہوتے ہیں پروونشل. تو صوبائی الیکشن ہو گئے وہاں پر 1937 میں، جس میں کیا ہوا؟ انڈین نیشنل کانگریس کیا ہوا؟ میجورٹی انہوں نے لے لی، مطلب کہ جیتا، الیکشن جیت لیا انہوں نے. وہ کس طرح کہ
آؤٹ آف 11 پروونسز اینڈ فارم گورنمنٹس، یعنی کہ 11 صوبوں میں سے انہوں نے 8 صوبے جیت وہاں پر الیکشن جیت لیا اور وہاں پر گورنمنٹ بنایا. تو جیسے کہ پھر آگے انڈین نیشنل کانگریس کیا ہوا، گورنمنٹ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ڈیورنگ دا 2.5 year رول آف کانگریس such steps were taken which increased the differences between the Muslim and the Hindus. کچھ سٹیپس اٹھائے گئے ان 2 سالوں میں یا جتنا بھی ان کا ٹینیور رہا کہ تھرو وچ انکریز دا ڈفرینس بٹوین دا مسلم اینڈ ہندو، وہ گیپ آتے گئے. آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں یہی سب کچھ چلتا رہتا ہے. اچھا پھر ہے کہ سچ اسٹیپ ور ٹیکن. اچھا یہ ہوگا. پھر کہتے ہیں دا مسلمس فیلٹ دیٹ آفٹر دا برٹش رول اینڈڈ ان انڈیا مسلم ول بی فور. اچھا تو پھر مسلمانوں نے کیا سوچا؟ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ چلو ہم تو یہ اسٹرگل کر رہے ہیں انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ یا یہ ہندو کے ساتھ کہ جی ہم برٹش سلیوری سے آزاد ہو جائیں گے یا اس کے رول سے نکل جائیں گے. تو انہوں نے سوچا، مسلمانوں کو گائیڈ کرنا شروع کیا کہ ہم تو برٹش سے آزاد ہو جائیں گے، بٹ یہ نہ ہو کہ ہم پرماننٹ سلیوری میں چلے جائیں ہندوؤں کے، مطلب ان سے تو آزاد ہو جائیں گے برٹش سے، بٹ یہ نہ ہو کہ ہم ہندو ڈومینیشن میں نہ چلے جائیں پرماننٹ. تو کیا کیا پھر انہوں نے کہ مسلم لیڈرز پروپوز دا سپریٹ ہوم لینڈ فار مسلم ٹو فنش دا ہندو مسلم انمیٹی فار ایور. انمیٹی مین تنازع ہو جو بھی ہو. کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر سوچا کہ جی ہمیں ایک زمین کا ایک ایسا ٹکڑا چاہیے جہاں پر ہم مسلمان اپنا رولر بنا سکے، اپنا حکومت بنا سکے، مسلمان سپریٹ ہوم لینڈ ہو ان کا، ہندوؤں کے ساتھ ان کا کوئی بھی تنازع باقی نہ رہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس وجہ سے تو ایک وہاں سے ایک سٹارٹ ہو گیا، ایک یہ کنسیپٹ آ گیا سپریٹ ہوم لینڈ کی. تو کہتے ہیں انٹرسٹنگلی دس آئیڈیا واز سپورٹڈ بائی سم ہندو لیڈرز انکلوڈنگ لالا راجپت رائے. تو یہی ایک کنسیپٹ تھا. وہاں سے پھر کنسیپٹ شروع ہوا. کہتے ہیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے مسلمانوں کو، جیسے کہ میں نے بتایا بھی تھا آپ لوگوں کو آئیڈیالوجی آف پاکستان میں سٹارٹ میں کہ کس طرح ایک آئیڈیا بنا. تو یہ اس کے بیک گراؤنڈ، جو بھی ملک بنتا ہے، جو بھی ایک اسٹیٹ بنتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ تنازعات چل رہے ہوتے ہیں، کچھ زیادتیاں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ پھر ایک ایوولوشن، کائنڈ آف ایوولوشن آتا ہے، ایک سوچ آتی ہے لوگوں میں، کسی ملک کے ایک خاص خطے کے لوگوں میں. تو اس سوچ کو پھر ایک عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، ایک لیڈرز کی شکل میں، پولیٹیکل ایفرٹس کی شکل میں. بعض اوقات تو اس طرح ہوتے ہیں کہ خون خرابہ تک بات چلی جاتی ہے صرف اور صرف آزادی کے لیے. تو یہ تھا ایک انٹروڈکٹیو کائنڈ آف کلاس تھی آج کی، میکنگ آف پاکستان. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے لاہور ریزولوشن، اور فردر ہم پھر اس طرح پڑھیں گے. تو یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا آپ دوبارہ ریڈ آؤٹ کریں، جو کہ آپ کو سمجھ نہیں نہ آ رہا ہو، تو پھر نیکسٹ لیکچر میں وہ پوائنٹس اپنے ساتھ لکھ لیں تاکہ میں آپ کو سمجھاتا جاؤں. So I think it is enough for today. So it was a kind of introductory class. So انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مزید پڑھیں گے، اگلا لیکچر میں ڈیلیور کروں گا. اینڈ تب تک کے لیے گڈ بائے.